الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس کے حوالے سے مختلف احادیث ہم پڑھ رہے تھے کہ اسلام ہمیں کس کس طرح کے لباس کی اجازت دیتا ہے اور کن لباسوں سے ہمیں منع کرتا ہے۔ گزشتہ کلاس میں ایک دو مسئلے گزر چکے تھے، جن میں سے ایک کا تعلق وہ ریشمی لباس کے ساتھ، یعنی اس امت کے مردوں کے لیے ریشمی لباس پہننا درست اور جائز نہیں، جبکہ خواتین پہن سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ دوسرا، اسی ریشمی لباس سے تکیے بنانا، اسی طریقے سے نیچے بچھانے کے لیے گدے بنانا اور اس کے اوپر بیٹھنا، اس سے بھی شریعت نے منع فرمایا ہے۔ البتہ گزشتہ کلاس میں یہ بھی ایک مسئلہ گزرا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 2 انگلیوں کے برابر یا 3 انگلیوں یا 4 انگلیوں کے برابر بندہ ریشمی لباس استعمال کر سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی بندے نے کوئی قمیض سلوانی ہے تو کالر، سامنے جو گریبان ہے، اس کو، جو کف وغیرہ ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی اجازت ہے۔ اس سے زیادہ ریشمی لباس پہننا اور اس کو استعمال کرنا مردوں کے لیے درست اور جائز نہیں۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی گزشتہ کلاس میں گزرا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو سفر کے دوران انہیں خارش لگ گئی، بیمار پڑ گئے، اور خشکی کی وجہ سے عموماً خارش لگ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بامر مجبوری اور ایک ضرورت کی وجہ سے ان کو ریشمی لباس پہننے کی اجازت دی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کی مجبوری بن جائے تو یہ ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کسی بھی مجبوری کی صورت میں کوئی بھی ممنوعہ کام بندے کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ ایک بندے کو بھوک لگی ہے بہت شدید، اپنی جان بچانے کے لیے وہ خنزیر کا گوشت کھا سکتا ہے، کوئی بھی حرام چیز جو کھانے کی ہے اس کے لیے اس صورت میں اس کی اجازت ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط یہ ہے غیر باغن، بغاوت نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، یہ نہیں کہ کھا بھی لیا اور ساتھ میں شاپر میں ڈال کے گھر بھی لے گیا، ایسے نہیں کرنا۔ دوسری شرط یہ ہے ولا عادن، آئندہ اس کو اپنی عادت نہیں بنانا کہ چلو رستے میں ویسے بھی وہاں سے مل تو جاتا ہے تو میں لے کے کھا لیا کروں گا، نہیں، ایسے بھی نہیں۔ تو ان 2 شرطوں کے ساتھ بندہ بامر مجبوری حرام کھانا کھا سکتا ہے۔ غیر اللہ کے نام پر کوئی نظر ہے، کوئی نیاز ہے، مثال کے طور پر کسی بابے کے نام چڑھاوا ہے، کسی نے بکرا ذبح کیا ہے مثال کے طور پر، اور یوں مجبوری آ جائے تو پھر بندہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ آج ہم حدیث نمبر 522 پڑھیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کسانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلۃ سیراء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک لمبی قمیض عطیہ کر دی، جو کہ وہ قمیض ریشم کی بنی ہوئی تھی۔ میں نے وہ پہن لی، فخرجت فیہا، پہن کے میں باہر نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، فرأیت الغضب فی وجہہ، جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی میرے اس لباس پہننے پر غصے ہوئے۔ انہوں نے کچھ کہا نہیں، صرف دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی غصے ہو رہے ہیں۔ فوراً میں چلا گیا، فشققتھا بین نسائی، اور میں نے گھر کی خواتین کے درمیان اس کو ٹکڑے کر دیا، اس کو تقسیم کر دیا۔
چونکہ خواتین کے لیے اس کا پہننا درست اور جائز ہے، جبکہ مردوں کے لیے ناجائز۔ متفق علیہ، یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس حدیث میں ایک تو بہت ایک بنیادی مسئلہ جو ہمارے لیے قابل عبرت ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کا خیال رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو صرف دیکھا ہے، علی نے ان کے غصے کو بھانپا، صرف ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی اس عمل کی وجہ سے غصے ہو رہے ہیں، فوراً گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اطاعت کرتے ہوئے، ان کو راضی کرتے ہوئے وہ کپڑا اتار کے خواتین کے اندر بانٹ دیا۔ تو یوں اطاعت ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ جو کوئی بھی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ ہو، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے تاکہ اللہ کے نبی ہم سے کہیں ناراض نہ ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔